الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب سامعین محترم و سامعات، میرے لیے کسی بھی ایسی تقریب میں جو قرآن کے نام پر منعقد ہو رہی ہو حاضری یقیناً باعث سعادت ہے۔ قاری عبدالحسیب صاحب اور مولانا محمد عبداللہ صاحب، ان کی بے پناہ محبت اور ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی اور وفاداری وہ شک شبہ سے بالا ہے۔ وہ جب بھی کبھی یاد کرتے ہیں تو ہم بھی بے چین ہوتے ہیں اور ضرور حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام خصوصاً آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے منعقد ہوا۔ غالباً قرہ حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس ادارے میں آپ نے اسی مناسبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں دو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ رونما ہوئے۔ پہلا 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا یہ دن ہے اور یہ غالباً 540 عیسوی، جسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، عام الفیل، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا 12 ربیع الاول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یہ دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرد و پیش ہمارے کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور لوگ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار پروگرام کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ تجاوز کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اس کا اصول ضابطہ نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حالانکہ ان ایام میں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات کرنی چاہیے، آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت فرما برداری میں وہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم، میں توجہ چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید مہمانوں کی آمد ہے اور ہلچل مچ گئی، بات کون عبداللہ؟ کتھے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، عظم اللہ اجرکم و احسن عزاکم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بہرحال وقت مقرر ہے، یقیناً نیکی کے کام میں لگے ہوئے تھے وہ، اور اس پروگرام میں پیش تھے، شریک تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ ظاہر بات ہے جی، وہ اس ادارے سے اگر وابستہ ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ۔ بہرحال میں مختصراً، چونکہ اب حادثہ بھی ہو گیا، میری بات ذرا توجہ سے سامعین سن لیں، میرے خیال میں باسی کر دیں۔ میرے خیال جس نے جانا ہے نا چلے جائے ابھی اٹھ کے، جس نے جانا ہے، تاکہ میں باقی لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر سکوں۔ گزارش صرف ایک ہی ہے، ایک ہی گزارش، اور وہ یہ ہے کہ پوری قوم کسی بھی مرحلے میں، وہ دین سے وابستہ، مذہب سے وابستہ، سیاست سے وابستہ، تعلیم سے وابستہ، تجارت سے وابستہ، وہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو بے مقصد، کوئی مقصد، بس جیسے جی چاہتا ہے اس کا وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے دکان جا کے 2 بجے کھول لے، صبح کھول لے، کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مقصد کے ساتھ نہیں۔ ہماری زندگی میں یہ افراتفری اس قدر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم یقین کیجئے ناکام ہو گئے۔ حالانکہ دین یہ نہیں سکھاتا، دین تو ہمیں ایک مقصد کے لیے جینا ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو پیدا کیا ہے نا، وہ عبث نہیں کیا کہ ایسے پیدا کر دیا، نہیں، اللہ رب العزت نے بھی ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری، اور ہم ہیں کہ منہ زور ہیں، جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ کو مذہب کے نام پر جو مرضی جشن منائے، سیاست کے نام پر جو مرضی ہلا گلا کرے، اور تعلیم کے نام پر جس طرح چاہے وہ کاروبار کرے۔ میرے عزیزو، گزارش صرف اتنی ہے کہ آج کا آپ کا یہ پروگرام یقیناً بہت ہی اہمیت والا ہے۔ آپ سنیں، علماء کی گفتگو بھی ہوگی، قراء کی تلاوتیں بھی ہوگی، لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی ناگہانی حادثہ ہوا، اور اس ادارے کے بہت ہی ایک محترم ہمارے بھائی عبدالرزاق، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ جو گفتگو میں کرنے جا رہا تھا، مناسب نہیں ہے کہ ایسے ماحول میں کروں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حاضر ہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب سامعین محترم و سامعات، میرے لیے کسی بھی ایسی تقریب میں جو قرآن کے نام پر منعقد ہو رہی ہو حاضری یقیناً باعث سعادت ہے۔ قاری عبدالحسیب صاحب اور مولانا محمد عبداللہ صاحب، ان کی بے پناہ محبت اور ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی اور وفاداری وہ شک شبہ سے بالا ہے۔ وہ جب بھی کبھی یاد کرتے ہیں تو ہم بھی بے چین ہوتے ہیں اور ضرور حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام خصوصاً آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے منعقد ہوا۔ غالباً قرہ حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس ادارے میں آپ نے اسی مناسبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں دو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ رونما ہوئے۔ پہلا 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا یہ دن ہے اور یہ غالباً 540 عیسوی، جسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، عام الفیل، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یہ دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرد و پیش ہمارے کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور لوگ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار پروگرام کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ تجاوز کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی اس کا اصول ضابطہ نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حالانکہ ان ایام میں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات کرنی چاہیے، آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت فرما برداری میں وہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم، میں توجہ چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید مہمانوں کی آمد ہے اور ہلچل مچ گئی بات۔ کون عبداللہ؟ کتھے ہو؟
انا للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بہرحال وقت مقرر ہے، یقیناً نیکی کے کام میں لگے ہوئے تھے وہ، اور اس پروگرام میں پیش تھے، شریک تھے. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ظاہر بات ہے جی، وہ اس ادارے سے اگر وابستہ ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ. بہرحال میں مختصراً، چونکہ اب حادثہ بھی ہو گیا، میری بات ذرا توجہ سے سامعین سن لیں. میرے خیال میں باسی کر دیں. میرے خیال جس نے جانا ہے نا چلے جائے ابھی اٹھ کے، جس نے جانا ہے، تاکہ میں باقی لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر سکوں. گزارش صرف ایک ہی ہے، ایک ہی گزارش، اور وہ یہ ہے کہ پوری قوم کسی بھی مرحلے میں، وہ دین سے وابستہ، مذہب سے وابستہ، سیاست سے وابستہ، تعلیم سے وابستہ، تجارت سے وابستہ، وہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو بے مقصد، کوئی مقصد، بس جیسے جی چاہتا ہے اس کا وہ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کا دل کرتا ہے دکان جا کے 2 بجے کھول لے، صبح کھول لے، کھول لے. کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مقصد کے ساتھ نہیں. ہماری زندگی میں یہ افراتفری اس قدر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم یقین کیجئے ناکام ہو گئے. حالانکہ دین یہ نہیں سکھاتا. دین تو ہمیں ایک مقصد کے لیے جینا ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو پیدا کیا ہے نا، وہ عبث نہیں کیا کہ ایسے پیدا کر دیا. نہیں، اللہ رب العزت نے بھی ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہم ہیں کہ منہ زور ہیں، جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں. کو مذہب کے نام پر جو مرضی جشن منائے، سیاست کے نام پر جو مرضی ہلا گلا کرے، اور تعلیم کے نام پر جس طرح چاہے وہ کاروبار کرے. میرے عزیزو، گزارش صرف اتنی ہے کہ آج کا آپ کا یہ پروگرام یقیناً بہت ہی اہمیت والا ہے. آپ سنیں، علماء کی گفتگو بھی ہوگی، قراء کی تلاوتیں بھی ہوگی، لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی ناگہانی حادثہ ہوا، اور اس ادارے کے بہت ہی ایک محترم ہمارے بھائی عبدالرزاق، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. یہ جو گفتگو میں کرنے جا رہا تھا، مناسب نہیں ہے کہ اسے ماحول میں کروں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حاضر ہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی. والضحى